انسان کب مایوس ہوتا ہے اور نا امید کب ہو جاتا ہے؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جو وہ چاہتا ہے ویسا کچھ نہیں ہوتا تو انسان مایوس ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک طالب علم امتحان دیتا ہے اور اس کی امید ہوتی ہے کہ میرے پرسنٹیج اتنے آنے چاہیے تاکہ میں فردر ایجوکیشن کے سلسلے میں کچھ اچھی طریقے سے کوئی ڈگری حاصل کر سکوں، لیکن نتیجہ اس کی چاہت کے خلاف جب آ جاتا ہے یا اس کی منشا کے خلاف جب آ جاتا ہے تو وہ مایوس ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ انسان مالی تنگی کی وجہ سے بھی مایوس ہو جاتا ہے کہ جب وہ صبح سے لے کر رات تک محنت کرتا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی محنت کے عوض کے اندر اسے اتنی رقم مل جائے، لیکن اس کی خواہش کے مطابق اس کو اتنی رقم نہیں مل پاتی، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مہینوں تک انسان کو ملازمت بھی نہیں مل پاتی، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو مال اس نے کاروبار میں لگایا وہ بھی ختم ہو جاتا ہے اور انسان بالکل صفر ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ کل ہی کی بات ہے کہ میں جب اپنے گھر سے نکل رہا تھا تو میری بلڈنگ کے نیچے مجھے ایک صاحب ملے اور انہوں نے اپنے بچے کی دیوالیہ ہونے کی بات مجھ سے کہی کہ میرے بچے کے اتنے پیسے فلاں نے ڈبا دی اور فراڈ کیا، جس کی وجہ سے بچہ کسی حد تک ڈپریشن کے اندر جاتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ تو یہ وجہ ہوتی ہے جس کے سبب سے انسان مایوس ہو جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ اب میری زندگی کے اندر کبھی کوئی بھلائی آنے والی ہی نہیں ہے، یا میں زندگی میں کبھی کچھ اچھا کر ہی نہیں سکوں گا۔ مسلسل بہت ساری چیزوں میں ناکامی کی بنیاد پر، چاہے وہ تجارت ہو یا تعلیم ہو، جب وہ اپنی طبیعت کے مطابق اور خواہش کے مطابق نتائج نہیں پاتا تو مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے بڑھاپے کی وجہ سے انسان مایوس ہوتا ہے کہ میں بوڑھا ہونے جا رہا ہوں، میرے پاس تو بڑھاپے کی زندگی کے لیے کوئی پیسہ ہی نہیں ہے، کچھ بینک بیلنس ہی نہیں ہے، بچہ بھی بڑھاپے میں توجہ نہیں دیتا، تو اب انسان مایوس ہو جاتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ یہ زندگی خود میرے اوپر ایک بوجھ بنتی ہوئی جا رہی ہے۔ ایسے ہی بیماری کی وجہ سے انسان مایوس ہو جاتا ہے۔ کوئی بیماری لگ گئی تو آدمی سوچتا ہے کہ میں شاید اس بیماری سے باہر نہ نکل سکوں اور اسی میں میری موت واقع ہو جائے، اور بیماری کے سلسلے میں ہزار ہا علاج اور کوششوں کے باوجود جب اس کی صحت ٹھیک نہیں ہوتی تو وہ انسان مایوس ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ ایک اور وجہ بھی ہے، کسی باپ کا ایک ہی بیٹا تھا، اسے اللہ نے لے لیا، تو اس بچے کے جانے کی وجہ سے بھی وہ انسان مایوس ہو جاتا ہے کہ اب میرے بڑھاپے کا سہارا میرے پاس سے چلا گیا۔ اور ایک خاص وجہ جو ہوتی ہے مایوس ہونے کی وہ یہ ہے کہ انسان جب بڑے بڑے گناہ کر لیتا ہے، ان بڑے بڑے گناہ کرنے کی وجہ سے انسان کی طبیعت میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ اب مجھے کہاں اللہ معاف کرے گا، میں نے تو کوئی گناہ میں کسر ہی نہیں چھوڑی، جتنے بھی دنیا میں گناہ ہو سکتے تھے سب معاذ اللہ میں نے کر لیے، اور انسان پھر مایوس ہو کر سوچتا ہے کہ اب کیا میں نیکی کروں، میرے پاپ تو اتنے ہیں کہ اس کی وجہ سے میرے سدھار کی کوئی امید ہی نہیں ہے اور میری معافی کی کوئی امید نہیں ہے۔ یہ چند وجوہات ہیں جس کی بنیاد پر انسان مایوسی کا شکار ہوتا ہے اور مایوسی کے دلدل میں پھنس جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سب سے پہلے میں ایک چیز بتا دوں کہ مایوس ہونا یہ کس کی صفت ہے؟ تو قرآن نے کہا وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، اللہ کی رحمت سے وہی مایوس ہوتا ہے جو گمراہ ہے۔ جو گمراہ ہوتا ہے وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رب قدیر جل جلالہ نے ارشاد فرمایا لا یسم الانسان من دعاء الخیر وان مسہ الشر فیئوس قنوط، آدمی بھلائی مانگنے سے نہیں اکتاتا، بھلائی مانگنے سے
نہیں اکتاتا. وہ جب صبح ہوتی ہے مولا یہ عطا فرما دے. میں تو بہت ساروں کو جانتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ صبح اٹھنے کے بعد اپنی مرضی کے ٹائم پہ نماز پڑھتے ہیں فجر کی. یہ نہیں کہ فجر کے ٹائم پہ پڑھتے ہوں. 10 بجے اٹھیں گے, 8:30 بجے اٹھیں گے, نہائیں گے, دھوئیں گے, وضو کریں گے, نماز پڑھیں گے, پھر لوہے قرآنی دیکھیں گے, پھر مال کی برکت کے لیے جو کچھ وظیفے ہیں وہ پڑھیں گے, مال ہی کے لیے سب کچھ دیکھیں گے, پڑھیں گے, کریں گے ساری چیزیں. کون کون سا وظیفہ مال کی برکت کے لیے سب پڑھ لیں گے, اور پڑھنے کے بعد دعا کریں گے, پھر نکلیں گے. ماں زندہ ہے تو ماں کے پیر چومیں گے, ماں سے کہیں گے ماں دعا کر اللہ کامیاب کرے, گھر سے وہ نکلتا ہے. قرآن کہتا ہے بے شک, قرآن کہتا ہے لا یسم الانسان من دعاء الخیر, آدمی بھلائی مانگنے سے نہیں اکتاتا, بہت مانگتا ہے. اور کوئی برائی پہنچے تو نا امید آس ٹوٹا. یعنی اگر وہ بھلائی مانگ رہا ہے اور ساری چیزیں مانگ رہا ہے لیکن اسے بھلائی نہیں پہنچ پاتی تو کیا ہوتا ہے؟ وہ مایوس ہی نہیں ہوتا بلکہ آس ٹوٹا. فیئوس قنوط قرآن نے کہا ہے, وہ ایسا اللہ سے آس توڑ بیٹھتا ہے, سوچتا ہے میرا تو کبھی بھلا ہونے والا ہی نہیں, آس توڑ کر کے بیٹھ جاتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اب تھوڑا سا ذہن آپ کا بنانے کی میں کوشش کروں. انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کی حیات طیبہ اٹھا کر کے آپ دیکھیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے ابتلا اور امتحان سے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم گزرے ہیں اتنا انسان اس امتحان سے, عام انسان اس امتحان سے نہیں گزرا. لیکن کوئی ایک بات بھی آپ بتا دیں کہ کبھی انبیاء نے اللہ سے آس توڑی ہو, اللہ سے نا امید ہوئے ہوں؟ کبھی بھی نہیں. اب وجہ کیا تھی؟ آج مسلمان مایوس کیوں ہوتا ہے اور اولیاء کرام اولیاء کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم مایوس کیوں نہیں ہوتے تھے؟ تو اس کی سب سے بڑی وجہ ایک یہ تھی کہ وہ اپنے رب کی قدرت کے بارے میں جانتے تھے. اب مجھے آج آپ کو جو سمجھانا ہے نا وہ صرف رب کے بارے میں. آپ کہتے ہیں نا آپ کس کے بندے ہیں؟ ہمارا رب تو اللہ. یہ رب کا معنی کیا ہوتا ہے تھوڑا اسے سمجھو. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے آج رب کا مطلب سمجھ لیا اور رب کا معنی سمجھ لیا تو مجھے یقین ہے کہ حالات کیسے ہی کیوں نہ ہوں آپ انشاءاللہ کبھی مایوس نہیں ہوں گے اور نا امید نہیں ہوں گے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, میں نے جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس میں رب قدیر ارشاد فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ, بے شک وہ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے. کیا کہا؟ بولیے, ہمارا رب اللہ ہے. اتنا کہنے پر کام ختم ہو گیا؟ نہیں. ثم استقاموا, پھر اس پر جم گئے, پھر اس پر قائم رہے, ڈگمگ نہیں ہوئے, ہلے نہیں اپنی جگہ سے. جب اس کو کہہ دیا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر جم گئے, قائم رہے, تو اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے, اس کو میں بعد میں عرض کروں گا. سب سے پہلے تھوڑا سا رب کس کو کہتے ہیں اور رب کا معنی کیا ہے اسے تھوڑا سا سمجھا دوں, ایمان انشاءاللہ تازہ ہو جائے گا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, رب کے معنی 3 ہوتے ہیں: مالک, سردار اور پالنے والا. رب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مالک, سردار اور پالنے والا. مالک اللہ اللہ. آپ سے کوئی کہے یہ کار کس کی, اگر اس کار کا مالک کون ہے, اگر وہ کار آپ کی ہے تو آپ کہیں گے اس کار کا مالک میں ہوں. گھر کے بارے میں جو آپ کا خود کا گھر ہے, کوئی پوچھے اس گھر کا مالک کون ہے, آپ کہیں گے میں ہوں. لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اللہ کے مالک بنانے سے آپ مالک ہوئے. اللہ اگر آپ کو دولت نہ دیتا تو آپ گھر کے مالک نہ ہوتے. اللہ عز و جل اگر آپ کو مال نہ دیتا تو آپ کار کے مالک نہ ہوتے. لیکن یہاں یہ بھی سمجھ لو, آپ ٹیمپرری مالک ہیں, پرماننٹ نہیں. آپ ٹیمپرری مالک ہیں, پرماننٹ نہیں. جہاں آپ کی پوزیشن خستہ ہوئی, آپ نے کسی کو بیچ دیا, اب مالک کوئی اور ہو گیا. اب مالک کوئی اور ہو گیا. پتا چلا
کسی بھی چیز کا کوئی دنیا میں بھی اگر مالک ہے تو وہ انسان اگر مالک ہے تو ٹیمپریری مالک ہے اور اللہ کی عطا سے مالک ہے. لیکن ایک سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر آپ سے کوئی پوچھے زمین کا مالک کون، کیا جواب دیں گے آپ؟ آسمان کا مالک کون؟ سورج کا مالک کون؟ چاند کا مالک کون؟ یہ اللہ کی ملکیت ٹیمپریری ہے یا پرماننٹ ہے؟ اور کسی نے اس کو مالک بنایا یا خود سے وہ مالک ہے؟ خود سے مالک ہے. تو رب کا معنی ہوتا ہے مالک، ایک معنی ہوتا ہے مالک. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ جسے چاہے جب تک چاہے مالک بنا دے اور جب چاہے اس سے وہ چھین لے. کوئی انسان کسی چیز کا پرماننٹ نہ مالک ہے نہ خود سے مالک ہے. اگر مالک ہونا کما حق کہو، اگر کسی کی صفت ہے تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی اور ہمارے رب کی اللہ عز و جل کی صفت ہے مالک ہونا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور یہ مالک ہونے کے ساتھ ساتھ ہمیشہ کے لیے مالک رہنا، یہ بھی اللہ عز و جل کی صفت مبارکہ ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب دوسرا معنی مالک، دوسرا معنی رب کا ہوتا ہے سردار. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سردار کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جو بلند مرتبہ رکھے. سردار کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بولیے. جو بلند مرتبہ رکھے. اسی لیے ہر ایرے گیرے کو سردار نہیں کہا جاتا. جو سب میں بلند مرتبہ رکھتا ہے اسے بولیے، اسے سردار کہا جاتا ہے نا. جو سب میں بلند و بالا مقام رکھے اسے سردار کہا جاتا ہے. ہم بھی تو کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالی، کہتے ہیں نا اللہ تعالی، تعالی کے معنی بلندی کے. تو دنیا میں جتنوں کو بلند مرتبہ ملا وہ اللہ کی عطا سے ملا ہے. اسی لیے قرآن کہتا ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدیر. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ جسے چاہے ملک کا مالک بنا دے، جسے چاہے عزت عطا فرما دے، جسے چاہے ذلت عطا فرما دے. سب کچھ اس کے دست قدرت میں ہے. ہر کوئی اگر دنیا میں کوئی انسان اگر بڑا ہے اور بلند مرتبہ ہے تو وہ کبھی یہ نہ سمجھے کہ میں پرماننٹ بلند مرتبہ رہوں گا. یہ ذہن میں رہے، سرداری سب کی پرماننٹ نہیں ہے. پرماننٹ اگر کوئی سرداری ہے تو صرف میرے رب قدیر جل جلالہ کے سرداری. اس کی سرداری ہمیشہ سے ہے اور اس کی سرداری ہمیشہ رہے گی. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب میں انشاءاللہ العظیم رب کا معنی آپ کو سمجھاتا ہوں. تیسرا معنی جو ہے نا وہ بہت سمجھنے کے لائق ہے، آپ کا ایمان تازہ ہوگا. رب کا تیسرا معنی ہے پالنے والا. کیا ہے معنی؟ رب کا معنی کیا ہے؟ پالنے والا. اور یہی زیادہ تر دنیا جانتی بھی ہے اور دنیا پالنے والا اپنے رب ہی کو سمجھتی ہے. اب پالنے والا کہا، اب اس کو میں تھوڑا سمجھاتا ہوں انشاءاللہ. کس کو پالنے والا؟ کس کو پالنے والا؟ انسان کو پالنے والا؟ کیا جانور ہی کو پالنے والا؟ نہیں. قرآن کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، سارے عالم کو پالنے والا اللہ ہے. جتنے بھی عالم ہیں سب کا پالنے والا اللہ ہے، سب کا پالنے والا اللہ عز و جل ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سارے جہانوں کا پالنے والا اللہ ہے. اب ہم سوچتے یہ کب سے پال رہا ہے؟ جب سے جہاں کو پیدا کیا تب سے پال رہا ہے، اور جب تک جہان رہیں گے اللہ پالتا رہے گا. طاقت دیکھیے، رب کا معنی سمجھیے. آپ مایوسی سے نکل آئیں گے انشاءاللہ. آپ کے دل و دماغ سے جتنے بھی منفی تصورات اور تخیلات ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گے. جب آپ نے کہہ دیا کہ اللہ ہمارا رب ہے تو رب کا معنی سمجھ لیجیے، پالنے والا. اور کب تک پالنے والا؟ کس کا پالنے والا؟
تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب سے عالم ہے اور جب تک رہے گا اس کی ربوبیت کی بارش ان پر ہوتی رہے گی۔ اب پالنے کا انداز بھی میں آپ کو بتا دوں، کس طرح پالنے والا، کس طرح وہ پالتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہر طرح اور ہر نوعیت سے پالنے والا۔ اب اس کو یوں سمجھو کہ دنیا کے ظاہری پالنے والوں کی تربیت اس وقت شروع ہوتی ہے جب وہ چیز پہلے بن کر آ جائے۔ مثال کے طور پر ایک باپ اپنے بیٹے کو پالتا ہے، ایک ماں اپنے بیٹے کو پالتی، لیکن پالتی کب ہے؟ بہت اہم نقطہ ہے۔ پالتا باپ کب ہے اور پالتی ماں کب ہے؟ جب وہ بیٹا پیدا ہو جاتا ہے نا، اس کے بعد وہ پالتا ہے، اس کے بعد وہ پالتی ہے۔ لیکن اے میرے کریم تیری عظمتوں پر قربان، ماں کے پیٹ میں جب بچہ رہتا ہے وہاں کون پالتا ہے؟ تو مولا پالتا ہے۔ وہاں کون غذا پہنچاتا ہے؟ اللہ پہنچاتا ہے۔ آپ ذرا سوچو، ابھی ماں پال نہیں پا رہی ہے، اس سے پہلے مولا اسے پال رہا ہے۔ باپ پالنے کی ذمہ داری نہیں لیا، اس سے پہلے پروردگار جل جلالہ اس کو پال رہا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس کو بہت اچھی طریقے سے آپ سمجھیں، اور پالنے کی بھی ایک مدت ہوتی ہے، بہت جلد وہ ختم بھی ہو جاتی ہے، اور خاص قسم کی تربیت ہوتی ہے، عام نہیں ہوتی، اور خاص خاص کی تربیت ہوتی ہے۔ ہر ایک کو کوئی نہیں پالتا، ہر ایک کو کوئی نہیں پالتا۔ دیکھو دنیا میں سب سے بڑے پالنے والے ماں باپ مانے گئے ہیں، جس کے متعلق رب قرآن پاک میں فرماتا ہے کما ربیانی صغیرہ۔ دوسروں کی تربیت ان سے کہیں کم ہے، یعنی دوسرے اگر پالنا چاہیں، ایک باپ اپنے بیٹے کو جس طریقے سے پالتا ہے، ماں اپنے بیٹے کو جس طریقے سے پالتی ہے، دوسرے اس طریقے سے اس بچے کو نہیں پالیں گے جیسے ماں باپ پال سکتے ہیں۔ تو دوسروں کا پالنا دوسرے بچوں کو یہ تھوڑا سا کم ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب پروردگار کے پالنے کا انداز دیکھیں۔ بچہ ماں کے پیٹ میں تھا تو وہاں بھی اللہ پال رہا تھا، اور جیسے ہی بچہ پیدا ہوا، قربان میرے رب کی عظمت پر، بچہ پیدا بعد میں ہوتا ہے، ماں کے سینے میں اللہ دودھ پہلے پیدا کر دیتا ہے۔ کیا پالنے کا انداز ہے میرے کریم کا، کیا پالنے کا انداز ہے، کس طریقے سے پال رہا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ماں نے صرف یہ کیا کہ رب کا دیا ہوا دودھ ہی اس بچے کے منہ میں دے دیا، اسی دودھ کے پیٹ میں پہنچنے کے بعد ماں پھر بے تعلق ہو گئی۔ قربان جائیے، ماں نے بچے کو دودھ پلا دیا، اب بچہ سو رہا ہے، ماں تو اپنے کام میں لگ گئی۔ توجہ چاہوں گا نقطے پر توجہ چاہوں گا۔ ماں نے بچے کو دودھ پلا دیا، اب دودھ پلانے کے بعد ماں لگ گئی کام میں، کھانا پکا رہی ہے، دوسرے کام میں مصروف ہے، نیند آ گئی تو سو گئی۔ اب اس ننھے سے بچے کو کون پال رہا ہے؟ مولا پال رہا ہے۔ اس ننھے سے بچے کو کون پال رہا ہے؟ ماں کے پالنے کی مدت بڑی کم رہی، لیکن قدرت کے پالنے کا معاملہ بڑا عظیم